اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ کسی نہ کسی موضوع پر ہم بات کرواتے ہیں اپنے عہد کے جید علماء سے اور سیکھتے ہیں ان سے اس موضوع کے حوالے سے کہ ہمارا دین ہماری کس کس طرح رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم اور احادیث مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو میں آتی ہیں اور ہم جوڑتے ہیں حالات حاضرہ سے بھی۔ خواتین و حضرات، آج کا ہمارا موضوع ایک بہت اہم موضوع، گفتگو ہوتی رہتی ہے مختلف محفلوں میں، مختلف پروگرامز میں، کہ جناب والا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا ہے آج کل کہ گھریلو رشتوں میں ناچاکیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی جھگڑا فساد برپا رہتا ہے، وہ ساس بہو کا اور سگے بھائیوں کا، والدین کا اولاد سے، بہنوں کا بہنوں سے، اللہ اکبر۔ عجیب معاملات یہ گفتگو میں آتے ہیں سننے میں آپ کے اور ہمارے۔ خواتین و حضرات، یہ گھریلو جھگڑوں میں ناچاکی کیوں ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا تدارک کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں، نتائج کیا مرتب ہو رہے ہیں ہمارے معاشروں میں، یہ سب باتیں انشاءاللہ گفتگو میں لائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے، اور میں کیونکہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا سلوک کرتا ہوں تو میں تم میں سب سے زیادہ بہترین ہوں۔ خواتین و حضرات، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ کچھ توقعات زیادہ ہو جاتی ہیں، کچھ معاملات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ایک کام اور بھی ہوتا ہے کہ شیطان اپنا کام کرتا ہے۔ شیطان گھروں کو تباہ کرنا چاہتا ہے، رحمان گھروں کو بسانا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، کیا ہم نے لوگوں کو معاف کرنا چھوڑ دیا ہے؟ اگنور کر دیں، چھوٹی موٹی کوئی بات ہوئی، کیا ضروری ہے کہ اس بات کو لے کر اپنے دل میں بسا لی جائے اور منتقمانہ جذبات جب تک انتقام نہ لے لیا جائے تب تک ہمارا پوٹا تر نہیں ہوتا، ہمیں چین نہیں آتا۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں سیکھیں گے۔ تشریف فرما ہیں دو جید علماء دنیا ٹی وی کراچی اسٹوڈیوز میں، محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی منیب الرحمان صاحب سے کون واقف نہیں، ہمارے ملک کا بہت محبوب، بڑا مقبول نام۔ خواتین و حضرات، مرکزی چیئرمین رویت ہلال کمیٹی پاکستان، کئی کتابوں کے مصنف۔ ایک اور بہت اہم نام ہمارے شہر کا، ہمارے ملک کا، محترم مولانا ڈاکٹر محمد اسد تھانوی صاحب۔ ایک اور جانا مانا نام، میں تعارف کرا کے کیا الفاظ کو ضائع کروں، تشریف لاتے ہیں پیام صبح میں اور ہمیشہ ہم تھانوی صاحب سے سیکھتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کے تیسرے اور آخری شریک قاری قرآن محمد اسامہ صاحب۔ اسامہ صاحب سورہ آل عمران اور آیات 133 اور 134 کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ صدق اللہ العظیم۔
خواتین حضرات، اسامہ صاحب نے آج پہلی مرتبہ کسی ٹی وی پروگرام میں شرکت فرمائی ہے۔ اسامہ صاحب جزاک اللہ۔ ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم کی کس صورت میں سونے اور چاندی کا ذکر آیا ہے؟ درست جواب سورہ آل عمران میں، اور آیت نمبر ہے 14۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ غزوہ بدر کس سنہ ہجری میں لڑی گئی؟ غزوہ بدر کس سنہ ہجری میں لڑی گئی؟ 2 سنہ ہجری میں یا 4 سنہ ہجری میں یا 8 سنہ ہجری میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009222134527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب ارشاد فرمائیے، یہ ہمارے معاشروں میں یہ گھریلو جھگڑے، آپس کی ناچاقیاں، اللہ اکبر، جہاں جائیے سننے کو ملتی ہیں، زوال آ رہا ہے اقدار کو۔ ارشاد فرمائیے کہ دین اس تعلق سے کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین۔ انیق احمد صاحب، جیسے ہمارے ہاں محاورہ ہے کہ جہاں 2 برتن رکھے ہوں تو کبھی نہ کبھی ٹکرا جاتے ہیں، جہاں انسانوں کا ایک جگہ رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، معاملات کرنا ہو تو معمولی اختلاف رائے تو انسان کی فطرت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کی نہ صورت ایک جیسی بنائی، نہ قامت ایک جیسی بنائی، نہ ذہن کا سانچہ اور فکر کے انداز ایک جیسے بنائے، بلکہ قرآن مجید میں فرمایا کہ وَإِنَّ مِنْ آيَاتِهِ اختلاف السنتکم والوانکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے تمہاری بولیوں، زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف ہے، یا تنوع ہے، یا ویریشن ہے، یا ورائٹی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کا حسن ہے کہ پھولوں کے رنگ مختلف ہیں، انسانوں کی صورتیں مختلف ہیں، سوچ کے زاویے مختلف ہیں۔ اب جو سوال آپ نے کیا تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ تنازعات جو حد سے بڑھ جاتے ہیں ان کے اسباب کیا ہیں، کیونکہ جب تک اسباب کا تعین نہ کیا جائے، جب تک بیماری کا تعین نہ کیا جائے تو اس بیماری کا علاج نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک۔
اس کمزوری کا، خرابی کا مداوع اور تلافی نہیں ہو سکتی۔ جب ہم اس جہت سے غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خاندانوں میں جو ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے، اور اب اس دور میں ہمارے ماضی کی بنسبت بگاڑ بہت زیادہ ہو رہا ہے، فساد بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ کبھی ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ بیٹا باپ کو قتل کرے گا، باپ بیٹے کو قتل کرے گا، ماں اپنے بچے کو دریا برد کر دے گی، میاں بیوی کو قتل کرے گا، بیوی میاں کے قتل کی سازشیں اور تدبیریں کرے گی، خاندانوں میں جھگڑے ہوں گے۔ اس وقت یہ فساد اپنی انتہاؤں پر ہے، اور اگر اس کا کوئی مداوع یا علاج یا تدبیر نہ کی گئی، اس کے آگے بند نہ باندھا گیا، تو پھر یہ خرابی بہت دور تک چلی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ پہلا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے رشتوں میں ایک توازن پیدا فرمایا، رشتوں میں ایک درجہ بندی پیدا فرمائی، رشتوں میں ایک تفضیل پیدا فرمائی، حقوق و فرائض کا ایک باقاعدہ نظام قائم فرمایا۔ اور اگر ہم شریعت کے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس لائے ہوئے اور بنائے ہوئے اور تعلیم فرمائے ہوئے اور خود اپنی ذات مبارک پر برتے ہوئے توازن سے انحراف کریں گے تو پھر خرابیاں پیدا ہوں گی۔ تو پہلی بات تو یہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں تھے، ایک بزرگ شخص آئے تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگوں نے اس بزرگ کے لیے گنجائش نہیں پیدا کی کہ وہ آگے بڑھ کر جگہ پا سکے، تو آپ نے فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا فلیس منا۔ اللہ کہ ہمارے سماج یا معاشرت کی جو بنت ہے، تانا بانا ہے، توازن ہے، وہ تو فرق مراتب پر ہے کہ چھوٹے بڑوں کی تکریم کریں اور بڑے چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، اور جب یہ تکریم ختم ہو جائے، احترام ختم ہو جائے، شفقت ختم ہو جائے، تو پھر آدمی حیوانات کے درجے میں اتر آتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ بالعموم یہ بات فرمائی جا رہی ہے۔ اب جب ہم گھر کی چار دیواری میں آ جاتے ہیں تو میاں بیوی میں ایک محبت، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میاں بیوی میں جھگڑے، والدین میں اور اولاد میں گیپ، بھائیوں میں جھگڑے، میاں بیوی میں جو توازن کے لیے فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تو لباس کے معنی ستر کے ہیں، پردہ پوشی کے ہیں۔ سو میاں بیوی جتنے ایک دوسرے کی کمزوریوں سے، رازوں سے، اچھے یا برے پہلوؤں سے آشنا ہوتے ہیں، باہر کا شخص نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تو خاندان کی حرمت بیچ چوراہے کے کب آتی ہے اور ہنڈیا بیچ چوراہے کے کب پھوٹتی ہے کہ جب یہ ستر پوشی اور پردہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، کہ آج ہر ایک کے پاس ایک فہرست بنی ہوئی ہے کہ میرے یہ حقوق ہیں، یہ حقوق ہیں، یہ حقوق ہیں، تو اور
اور اچھا اپنے حقوق کی فہرست تو ہے لیکن فرائض کی فہرست ہمارے پاس نہیں ہوتی. اللہ اکبر. جو لینا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے لیکن جو دوسرے کو دینا ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تم کانٹے کو بہت برابر رکھنا چاہتے ہو یہ مت کرو. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. اگر تم خاندانی ماحول کو ازدواجی ماحول کو خوشگوار رکھنا چاہتے ہو اور ایک دوسرے کے لیے دلوں میں محبت اور وسعت پیدا کرنا چاہتے ہو تو پھر فضل کو فراموش نہ کرو. یعنی اپنے حق سے کم لو اور دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دو. سبحان اللہ. اور اگر ہو سکے تو ایثار کر لو. سبحان اللہ. تو جتنا ایثار کریں گے اتنا دوسرے کے دل میں ہمارے لیے گنجائش زیادہ پیدا ہوگی. اور جتنا اپنے حق پر اصرار کریں گے ٹھیک ہے اور دوسروں کے حوالے سے جو ہم پر فرائض اور ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کا انکار کریں گے تو پھر فساد پھیلتا چلا جائے گا. سبحان اور اللہ. بڑھتا چلا دو جائے لفظ سامنے آئے یہاں پر تھانوی صاحب. تو ایثار اور اصرار. ایثار کریں, رشتوں کو کی نمو کریں, انہیں کاشت کریں. اللہ اکبر. اور یہ تو ہمارے گھر کے اپنے افراد ہیں. یہ میاں بیوی کی آپ نے بات فرمائی, پھر والدین, بہن بھائی, اللہ اکبر, سسرالی رشتہ دار. تو ایثار اور اصرار, اپنے حقوق پہ اصرار ہو رہا ہے, فرائض پہ توجہ نہیں ہے. سمپل سوال آپ کی خدمت میں یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا دین ہمارے گھروں کے ماحول کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے. ظاہر ہے کہ دین جس طرح ہمارے گھروں کو دیکھنا چاہتا ہے اس میں کوئی ناچاقی, کوئی جھگڑا پنپ ہی نہیں سکتا. ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب نے اپنی گفتگو میں دو نکات پہ توجہ دلائی. پہلا نکتہ اختلاف السنتکم و الوانکم. جی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو انسانوں کو بھیجا اور کسی ایک مذہب کے لوگ بھی, ان کی زبانیں مختلف ہیں, ان کے رنگ مختلف ہیں, ان کی بولیاں مختلف ہیں, ان کے علاقے مختلف ہیں, لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر جو آفاقی خطبہ ارشاد فرمایا اس نے یہ اصول متعین کر دیا اور یہ اصول امت کو بتا دیا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا للاحمر علی الاسود الا بالتقوی. کہ اللہ کی نظر میں یا اسلام میں یا دین اسلام میں جو فضیلت کا مدار ہے وہ تقوی پر ہے. لا فضل لعربی علی عجمی, ایک علاقے کے رہنے والے کو دوسرے علاقے کے رہنے والے کو کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے, اور کسی گورے رنگ والے کو کالے رنگ والے کے اوپر فضیلت نہیں ہے, بلکہ اسلام کی نظر میں سب برابر ہیں. جس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ آپ کا بھائی ہے, چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہے, کیسی اس کی شکل ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا کہ میدان عرفات کے اندر یہ آفاقی خطبہ جس وقت 1.25 لاکھ مسلمانوں کے سامنے ارشاد فرمایا, اور اس سے پہلے حیات طیبہ میں اتنا بڑا مجمع کبھی نہیں, تو 2 شہزادوں کو اپنے دائیں بائیں کھڑا کیا لا کر. اس میں اپنے دامادوں کو, اپنے بھتیجوں کو, پھوپھی کے بیٹوں کو نہیں کھڑا کیا. کچلی ہوئی انسانیت کے جو لوگ تھے, زید بن حارثہ کا بیٹا اسامہ دائیں ہاتھ کھڑا کیا, اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حبشے کا رہنے والا تھا, شکل اور آزاد کردہ غلام تھا, تاکہ دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک خون کا رشتہ, زبان کا رشتہ, علاقے کا رشتہ کوئی رشتہ نہیں ہے, بنیادی رشتہ اسلام کا ہے. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہم نے شعب بنائے ہیں, قبیلے بنائے ہیں, قبیلہ ایک دادا کی اولاد کو کہتے ہیں, شعب بہت سارے داداؤں کی اولاد مل جاتی ہے اس کو کہتے ہیں. فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. جو اللہ کے اور اس کے رسول کے احکام پہ زیادہ عمل کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت مند ہے. اور دوسری جو نقطے پہ مفتی صاحب نے اشارہ کیا, باہمی ناچاقی, باہمی اختلاف, وہ ہے نا کسی بزرگ نے کتاب لکھی تھی عربی میں اخلاف ام شقاق, کہ جو ہمارے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں
وہ کیا نقطۂ نظر کا اختلاف ہے یا لڑائی جھگڑا ہے؟ ایک نقطۂ نظر کا اختلاف ہے کہ کسی بھی، اب فقہ میں بھی 4 وہ مانے جاتے ہیں اور چاروں برحق ہیں اور چاروں پہ لوگ ایمان رکھتے ہیں. مالکی مسلک الگ ہے، حنفی مسلک وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو ایک ہے اختلاف رائے اور ایک ہے جھگڑا کہ میں اس کو جھگڑے کی بنیاد بنا رہا ہوں. اس سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. اور گھریلو معاملات کے اندر یہ ہے کہ اگر مجھے اپنے فرائض صحیح طرح پتہ ہوں تو جھگڑا ہی نہیں ہوگا. مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ مجھے اپنے حقوق تو پتہ ہیں لیکن اپنے فرائض کے اوپر میری توجہ نہیں ہے. دوسری سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ برصغیر ہند و پاکستان میں جہاں کہ ہم رہنے والے ہیں اور جہاں ہم نے ایک لمبا عرصہ ہمارے آباء و اجداد نے گزارا، ہمارے ہاں بہت ساری جو چھاپ ہے وہ ہندو جو کلچر ہے اس کی ہے. ان کے ساتھ 1000 برس رہے تو دین کی باتیں تو خاصی پیچھے چلی گئیں، اسلام کی باتیں خاصی پیچھے چلی گئیں. ایک ایسا کلچر بن گیا، ایک ایسا کلچر ایوالو ہو گیا جس میں بہت زیادہ ہندو کی چھاپ ہے. اس کی وجہ سے ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں نارمز آف دا ڈے بن گئیں جو اسلام میں نہیں ہیں. اب میری بات بری تو لگے گی لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے یہاں کوئی بچی بیاہ کر آتی ہے تو وہ ایک شوہر کی بیوی نہیں ہوتی ہے، وہ سسر کی بھی غلام ہوتی ہے، وہ ساس کی بھی غلام ہوتی ہے، اگر غیر شادی شدہ نند ہے تو اس کی بھی غلام ہوتی ہے، دیور یا جیٹھ گھر میں ہو تو اس کی بھی غلام ہوتی ہے. یعنی وہ بیچاری سب کی نوکرانی اور سب کی غلام بن جاتی ہے. عموماً ہمارے معاشروں کے اندر یہ حال. جو اسلام نے حقوق عطا فرمائے ہیں کسی بچی کو، اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، چونکہ ہم نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ حدیث پڑھتے ہیں، ہم نہ اپنی مادری زبان میں دین پڑھتے ہیں. تو ہمارا جو نوجوان ہے یا ہمارا جو بوڑھا آدمی ہے جو سسر بن گیا ہے یا لڑکا شوہر بنا ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بچی دوسرے کی جو آ رہی ہے میرے گھر میں، اس کے حقوق کیا ہیں. دوسری بات یہ کہ جوان آدمی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے 3 باپ عطا فرمائے ہیں. ایک تو وہ باپ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا. میں کون ہوں جی؟ عبداللہ. میرا باپ کون ہے جی؟ عبد الرحمن. ٹھیک ہے. دوسرا وہ شخص جس نے تمہیں تعلیم دی، استاد جس نے تمہیں ہیرے کی طرح نکھارا. ایک قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آج جو تم پڑھے لکھے ہو، دین کی تعلیم حاصل کی یا دنیا کی حاصل کی، یا جو بھی لوگ تمہیں عالم کسی بھی چیز کا سمجھتے ہیں، تو یہ اس استاد کی محنت کی وجہ سے جو اس نے محنت کی. فرمایا اس کا درجہ بھی تمہارے باپ کی طرح ہے، اس کا احترام بھی. اور فرمایا تیسرا وہ آدمی جس نے اپنی بیٹی پالی پوسی، محبت سے رکھا اور پھر تمہارے حوالے کر دیا، نکاح میں تمہارے دے دیا. سبحان اللہ. کیا ہم اپنے معاشروں میں یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو ہم اپنی ددیال سے تعلق رکھتے ہیں، جو ہم اپنی ننیال سے تعلق رکھتے ہیں، کہ ہم اپنی سسرال سے بھی تعلق رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے، عموماً نہیں رکھتے. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم وہ تعلق جو اسلام نے بتایا، قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو دونوں رشتے بتائے ہیں، وہ دونوں رشتوں میں نسل کا رشتہ بھی اور ازدواج کا رشتہ بھی، دونوں کو برابر برابر بیان. سبحان اللہ. لیکن ہم نے اپنی زندگی میں عمومی طور پر، ہمارے لوگوں نے ایکسیپشن ہوں گے، ہم لوگوں نے عموماً اپنی زندگی کے اندر دونوں رشتوں میں کبھی بھی توازن نہیں رکھا. جی ہاں. ہم تو یہ موٹی موٹی وجوہات ہیں. جی ہاں بالکل. اور ایک تعلق بھی اگر رکھا سسرال سے تو اسے وہ احترام نہیں دیا جس احترام کی سسرال حقدار ہوتی ہے. جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے دونوں رشتوں کو برابر برابر بیان فرمایا، لیکن ہم ایک رشتے کو یہاں سمجھتے ہیں، دوسرے کو بالکل یہاں سمجھتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ بھی ایک بڑا سبب ہے ہمارے ہاں دوری ہونے کا. دیکھیے ایک گھر میں جو بچی بیاہ کرائی ہے، اگر میں اس کے ماں باپ کا بھی ایسے ہی احترام کروں گا، اس کے بھائی بہنوں کے ساتھ بھی ایسے ہی اچھی طرح پیش آؤں گا جیسے اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، تو میری بہت ساری ناروا باتوں کو وہ نظر انداز کر دیں گے. سسر کو اپنے باپ کا مقام دوں گا، ساس کو اپنی ماں کا مقام دوں گا، تو کیسے پھر یہ ناچاقیاں جنم لے سکتی ہیں؟ تو ممکن نہیں. اصولی باتیں جو ہیں جی ہاں، پہلے ہمیں ان پر توجہ دینی ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اصولی باتیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے اور سسرالی رشتوں کو کی کتنی اہمیت ہے جو ہمارا دین ہمیں بتا رہا ہے. آپ نے جو بات فرمائی آخری خطبے کا ذکر، تو آخری خطبے میں اللہ تعالیٰ
کہ آخری رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دیکھو ان عورتوں کے تعلق سے اللہ سے ڈر کر رہو، کیونکہ تم نے ان کا ہاتھ اللہ کو گواہ بنا کر اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا آخری خطبہ آپ نے یاد دلا دیا۔ قاری صاحب نے جو تلاوت کی آج آیات، تو قاری صاحب نے وہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، معاف کرنا سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک مزاج نہیں بن گیا ہے کہ نہیں اس نے یہ بات کہی ہے، جو آپ نے بات کی ایثار، آپ نے بات کی اصرار، اپنے حقوق پر اصرار۔ مجھے ایثار کرنا ہے، مجھے معاف کر دینا ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، خود معاف نہیں کرتا لوگوں کو۔ ارشاد۔ اگر انیق مصاب اس آیہ مبارکہ کی طرف جائیں تو وہ کلمہ سارعو سے شروع ہوئی ہے۔ جی، دوڑو۔ آج کل ہمارے ہاں جو مسابقت اور منافست اور کمپٹیشن ہے وہ دنیا داری میں، دنیا کے کاموں میں، مال و دولت جمع کرنے میں ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، سبحان اللہ۔ کہ تم نے اگر مسارعت کرنی ہے، مقابلہ کرنا ہے، دوڑ میں آگے بڑھنا ہے، تو پھر اپنے رب کی مغفرت کی طرف بڑھو، کیا بات ہے۔ اور اس جنت کی طرف بڑھو کہ جس کی وسعتیں آسمانوں اور زمین کے برابر ہیں۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اگر مقابلہ کرنے والوں نے مقابلہ کرنا ہے تو ان خیر کے کاموں میں کرو۔ ٹھیک۔ ایک تو یہ قرآن مجید نے بتایا، ایک اور چیز جیسے مولانا نے بعض چیزوں کی طرف متوجہ کیا، میں غور کرتا ہوں تو سب سے زیادہ جو نفسیاتی بیماری جی، جو خاندانوں اور رشتوں کو تباہ کر دیتی ہے وہ حسد کی بیماری ہے۔ جی، کہ ہم نے کسی کو اپنے سے بہتر دیکھا، صورت میں دیکھا، قامت میں دیکھا، جسامت میں دیکھا، مال و منال میں دیکھا، نعمت میں دیکھا، منصب میں دیکھا، اکرام میں دیکھا، تعلیم میں دیکھا، کسی بھی شعبے میں دیکھا، تو بس لوگ جل اٹھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات بالکل درست ہے۔ میرا بھائی مجھ سے آگے بڑھ رہا ہے تو مجھے کیوں حسد ہو رہا ہے؟ اگر میری بہن آگے بڑھ رہی ہے، خوش ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ نہیں تو گھر کے رشتے ہیں ہمارے۔ یعنی قرآن نے تو یہ بتایا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، جی، کہ اپنے عیب تلاش نہ کرو۔ تو اب انسان سوچتا ہے کہ بھئی اپنے عیب تو نہ کوئی تلاش کرتا ہے نہ بیان کرتا ہے، یہ قرآن کیا بتا رہا ہے؟ جی، تو مفسرین نے فرمایا کہ قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم جس دوسرے دینی بھائی کی عیب جوئی کر رہے ہو، جس شخص کی، وہ بھی تمہارا دینی بھائی ہے، جی، اس کا عیب تمہارا عیب، اس کی کمزوری تمہاری کمزوری، اس کی اگر تذلیل کرتے ہو تو یہ ذلت تمہاری اپنی ہے۔ تو جب ہم بھائی کو اپنے سے غیر سمجھنے لگتے ہیں تو پھر یہ فساد شروع ہو جاتا ہے۔ تو حسد ہم اب قریبی رشتوں سے بھی کرنے لگتے ہیں، اور حسد یہ ایسی بیماری ہے کہ اس نے لوگوں کو محروم کر دیا۔ يحسدون على ما آتاهم اللہ من فضلہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود نے اس طرح پہچان لیا تھا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے تھے، اس طرح ان نشانیوں سے جو تورات و انجیل میں ہیں آپ کو جانتے تھے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ آپ بنی اسرائیل میں نہیں آئے، بنو اسماعیل میں آئے تو حسد کیا اور اپنی عاقبت برباد کر دی، ایمان سے محروم ہو گئے۔
پھر حسد کے بارے میں تو قرآن نے پوری آیت نازل کی. پھر اللہ نے فرمایا کہ تم حسد کرتے کیوں ہو؟ اگر کسی کے پاس کوئی نعمت ہے، کوئی جمال ہے، کوئی کمال ہے، کوئی منصب ہے، کوئی خوبی ہے، تو وہ دینے والے نے دی ہے. اور حسد کے معنی یہ ہے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے. تو علماء نے فرمایا کہ یہ تمنا وہی کر سکتا ہے جس کا یہ ایمان ہو کہ اللہ کے پاس اتنا ہی تھا جتنا مولانا نصر تھانوی کو دے دیا، ہمارے لیے کچھ نہیں بچا. ارے بھئی تم یہ کیوں نہیں اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ جس کرم سے تو نے انہیں نوازا ہے انہیں بھی اور دے اور مجھے بھی اپنے خزانوں سے اور دے. سبحان اللہ. تو پہلی بات تو یہ ہوتی ہے. پھر جو درگزر کی بات آپ نے کی اور جو آیت پڑھی گئی، حضرت ابو بکر صدیق پروردہ تھے، گھر میں عزیز تھے، مستہ بن اساسہ، اور وہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف پراپیگنڈے میں شریک ہو گئے. جی واقعہ عفق. جی ہاں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رنج ہوا کیونکہ تکلیف تو کم و بیش پہنچتی ہے سبھی سے، اپنوں سے جو پہنچے تو گزرتی ہے گراں اور. تو آپ نے سوچا کہ یہ میرے گھر کا پلا ہوا، اس کی کفالت میں کر رہا ہوں، اتنے احسانات ہیں اور اس نے پاس وفا نہیں کیا، تو قسم کھا لی کہ آئندہ میں اس کی کفالت نہیں کروں گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورہ النور میں کہ تم میں سے جن کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے وہ یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ قرابت داروں کی، مساکین کی کفالت نہیں کریں گے. آگے انتہائی نفسیاتی علاج بتایا، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہ چلو اس نے تمہارا قصور ہی تو کیا ہے، اس نے تمہیں ناراض ہی تو کیا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم اپنے قصوروار کو معاف نہیں کر سکتے تو پھر کس طرح تم اپنے خالق و مالک سے یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے قصوروں کو معاف کر دے؟ اللہ اکبر. تو کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ تو اگر تم اللہ سے یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ آپ کے قصوروں کو بخش دے، خطاؤں کو بخش دے، تو پھر تم بھی کسی قصوروار کو معاف کر دو. سبحان اللہ. وہی کہ انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک تو لوگوں کو معاف کرنا، درگزر کی بات، پھر یہ جو حسد کی بات فرمائی. ایک بہن اگر مالی اعتبار سے آگے بڑھ رہی ہے تو اس کی دوسری بہن اگر غریب ہے، دیکھو اس کے گھر میں تو یہ ہے، اس کے بچے تو اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ تمام باتیں ہم اور آپ جانتے ہیں. یہ ہوتا ہے بھائی، ایک بھائی اگر غریب ہو گیا، دوسرا بھائی امیر ہے، تو غریب بھائی کے جو گھر والے ہیں یعنی بیوی اور بچے، وہ اپنے والد سے ایک شاکی لہجہ کہ یہ دیکھیے وہ کہاں چلے گئے، وہ آپ کے سگے بھائی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ان جھگڑوں میں اپنائیت کی وجہ سے جھگڑے نہ ہوں، اپنائیت پیدا ہونی چاہیے. میرا بھائی آگے بڑھ رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بات اور میں چاہتا ہوں، ایک تو معاف کرنا، درگزر کرنا، بدگمانی نہیں پیدا ہونی چاہیے. بہت سے رشتے، گھریلو رشتے بدگمانی کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. ارشاد. آپ نے صحیح بات کی طرف نشاندہی کی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا نا، اجتنبوا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ. یہ تو پوری آیت اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک کے اندر نازل فرمائی اور بدگمانی سے بچنے کے لیے کہا. بدگمانی سے انسان بچے، جاسوسی ٹو میں نہ لگا رہے، ولا یغتب، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. وہ علماء نے لکھا نا، غیبت تو وہ ہے کہ ایک عیب میرے اندر پایا جاتا ہے، موجود ہے، اس کو سامنے والا تیسرے آدمی کو بیان کر رہا ہے. اگر میرے اندر وہ عیب نہیں پایا جاتا تو بہتان ہے. تو لیکن ایک آدمی کے اندر ایک کمزوری پائی جاتی ہے، ایک کمی پائی جاتی ہے، کوئی ایسی بات ہے جو میں اس کا دوست ہوں یا ساتھ پڑھتا ہوں یا برابر میں رہتا ہوں، میں جانتا ہوں
تو فرمائے اس کو لوگوں تک مت پھیلاؤ، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور کیا زبردست آیت ہے آگے، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اس کی تمثیل بیان فرمائی کہ کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا بھائی مر جائے اور پھر تم اس کا گوشت کھاؤ؟ تو آپ جانتے ہیں کہ اس سے بڑی تمثیل قرآن پاک میں اور کیا بیان کی جائے گی کہ غیبت، اچھا ہمارے ہاں کیا ہے، ہمارے ہاں غیبت عام ہے، جب ہم سامنے بیٹھے، انیق صاحب آپ بڑے اچھے آدمی، ارے صاحب کیا آپ کی گفتگو ہے، ارے صاحب کیا آپ وہ، جب آپ سے پیچھے ہٹے تو ایسی ایسی برائیاں آپ کے اندر بیان کرنا شروع کر دی جو آپ بھی سن کر حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ خصوصاً الیکشن اگر آپ لڑیں کبھی، کاؤنسلر کا لڑیں، چیئرمین کا، ایم پی اے کا، ایم ایل اے کا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس معاشرے میں یا اس علاقے میں یا اس کانسٹیٹیوئنسی میں ان سے انسان کے اندر اور اس کے اہل خانہ کے اندر وہ عیوب لوگ بیان کریں گے، کوئی بیچارہ سن کے کانوں کو ہاتھ لگائے گا جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ وہ 15 خواتین روزانہ صبح واک کرنے کے لیے جاتی تھیں اور باتیں بہت کرتی تھیں، تو ایک دن محسوس یہ ہوا کہ 15 کی 15 خواتین خاموش ہیں، بات ہی نہیں کر رہی۔ ان سے پوچھا آج آپ خاموش کیوں ہیں؟ کہنے ہم 15 کی 15 آج آ گئی ہیں۔ تو غیبت نہیں ہونی چاہیے، کیا اچھی بات۔ اور پھر اپنے سگوں کی، ایک گھر میں رہنے والوں کی کیوں غیبت؟ ایک تو بدگمانی کی بات میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا، بدگمان نہیں ہونا چاہیے، خوش گمانیاں رکھیں۔ بدگمانی پہ آپ اجازت دیں تو میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بیان کروں۔ اللہ کے رسول، خاتم النبیین، وجہ تخلیق کائنات، صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی مٹی سے پیدا کیے گئے وغیرہ وغیرہ، یعنی ہم تو ان کی جوتیوں کو جو ذرے لگے تھے وہ بھی ہم سے اعلیٰ تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اعتکاف میں، اور رات شروع ہو چکی ہے، سورج غروب ہو چکا ہے، اور مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں اور باہر ایک خاتون کھڑی ہوئی ہے اور ان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ادھر سے 2 مسلمان گزرتے ہیں مدینہ منورہ میں، آواز دیتے ہیں اعلیٰ رسلکما، اعلیٰ رسلکما، ذرا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ۔ وہ بیچارے رک گئے، شاید کوئی کام ہو۔ خاتون بات کر کے چلی جاتی ہیں تو ان کو بلاتے ہیں اور انہوں نے کہا ہادی صفیہ بنت حیی، یہ میری بیوی تھی جو ایک اہم معاملے میں مجھ سے مشورہ کرنے آئی تھی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ؟ انہوں نے کہا ہاں، ان شیطان یجری فی الانسان مجری الدم، کہ انسان کے جسم میں جیسے خون دوڑتا ہے ایسے ہی شیطان بھی دوڑتا ہے۔ مبادا تمہیں یہ بدگمانی ہو کہ اللہ کے رسول رات کے جھٹپٹے میں کس سے بات کر رہے ہیں؟ یعنی یہ بدگمانی کی مثال، روکنے کی مثال اس سے اعلیٰ کوئی نہیں ہو سکتی کہ وجہ تخلیق کائنات جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے دنیا میں وہ کارنامہ انجام دیا کہ جو زمانہ نبوت ہے وہ تو 23 برس ہے جی، اور جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو 10 لاکھ آدمی ایسے چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ دست حق پرست پہ جو ایمان لا چکے تھے۔ یعنی جناب رسول اللہ کی شخصیت کو دیکھ کر اور ان کے پیغام کو دیکھ کر جو ان کے جوتوں کے ذرے بن چکے تھے ان کی تعداد 10 لاکھ سے زیادہ، لیکن آپ ان کا اعلیٰ رسلکما، رک جاؤ، اور کبھی ان کے ذہن میں بدگمانی نہ پیدا ہو۔ اس سے بڑی کوئی مثال بدگمانی کے لیے شاید نہیں پیش کی، لیکن آج کل کیا ہے، آج ہر آدمی دوسرے سے بدگمانی پیدا کرتا ہے۔ میں نے مسجد کے اندر نماز کے انتظار میں اور آپ بیٹھے ہیں، 2 آدمی بیٹھے ہیں، وہاں ایک دوسرے کو بدگمانی کرتے اور بات کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ بھائی مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، نماز کے اندر آئے ہو، شیطان باہر رہ گیا ہے، بدگمانی سے وہاں بھی باز نہیں آتے ہو، اور وہاں بھی ایک دوسرے کے بارے میں یا تیسرے کے بارے میں بدگمانی کر کے جھوٹی بات کر رہے ہو۔ تو یہ تو قرآن پاک میں امر کا حکم ہے، امر کا صیغہ، جیسے اقیموا الصلاۃ ہے، نماز قائم کرو، وہ امر کا صیغہ ہے۔ تو فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، یہ جو تم ہر دن بدگمانی میں لگے رہتے اس سے بچو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بہترین بات کہ قریبی رشتے ہیں، ایک گھر کے مکین ہیں، پھر ایک دوسرے کی ٹوہ میں رہنا، ولا تجسسوا کی جو آپ نے بات فرمائی۔ لا يدخل الجنت قطات، جی چغل خور، جی ہاں، داخل چغل خوری بھی اس کے اندر داخل ہے۔ جی ہاں بالکل، پیٹ پیچھے وہ
ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اللہ اکبر۔ اچھا مفتی صاحب، کیونکہ اب کلوز کر رہے ہیں ہم پروگرام، چند کام ٹو ڈوز کے حوالے سے کون سے کام ہمیں کرنے چاہیے تاکہ ہمارے گھروں کا ماحول وہ جنت جیسا ماحول ہو؟ اب بھائی بہن، والدین، سسرال، بیوی، یعنی یہ گھر، آدمی کا گھر ایک سکون ہونا چاہیے۔ کیا پریشانی اس میں؟ آپ نے بات کی ایثار کی، آپ نے بات کی حقوق پر اصرار نہ کریں بلکہ فرائض پہ اصرار ہونا چاہیے، آپ نے بات فرمائی حسد سے دور ہونا چاہیے، سبحان اللہ۔ اور تھانوی صاحب نے کیا خوبصورت باتیں، اور پھر سورہ حجرات کی جو آپ نے آیات بیان فرمائی، اللہ اکبر۔ بدگمانی نہیں، معاف کرنا ہے لوگوں کو۔ اس کے ساتھ ساتھ کا ایک کام اور ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم گھر کے باہر بہت با اخلاق ہوتے ہیں اور جیسے ہی گھر میں آئے تو ایک ہماری ایک نئی شخصیت، ایک کچھ اور پرسونا ہمارا گھر میں آ جاتا ہے۔ تو یہ اخلاقیات ہم باہر رکھ کر آتے ہیں، گھر میں کیوں نہیں آتے؟ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ آپ نے بہت اچھی بات کی، اس کو ڈبل پرسنالٹی کہتے ہیں، جی ہاں، شخصیت کا تضاد کہتے ہیں کہ ایک چہرے پر کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ، کسی کے سامنے ایک چہرہ، کسی کے سامنے دوسرا چہرہ، اس کو ذو الوجہین بھی کہتے ہیں اور منافقت سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے اخلاق کے اعتبار سے بہترین وہ ہے کہ جس کے اخلاق سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہوں، اور میں تم سے جب اس بات کا مطالبہ کر رہا ہوں تو تم جان لو کہ میرا رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میں اپنی مثال، اپنی شخصیت کو تمہارے سامنے رول ماڈل کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ پھر جو آپ نے ٹوہ لگانے کا کیا تو قرآن نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کی ٹوہ میں مت لگ جاؤ، کھوج نہ لگاؤ۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، کہ سمع، بصر اور فؤاد، دل، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل میں بھی اگر کسی کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو ہے کہ ہم اپنے سوپر والے کو، اللہ کے رسول انظروا الیکم، تو نیچے والے کو دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو حسد کی نگاہ سے، طمع کی نگاہ سے نہ دیکھو، اس سے ناشکری پیدا ہوگی۔ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے تو اس سے تشکر کے جذبات پیدا ہوں گے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اوپر والے کو نہ دیکھو، بھائی مانا کہ تم ترقی نہ کرو، ترقی کرو، ترقی سے کسی نے نہیں روکا، لیکن کبھی یہ تمنا نہ کرو کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے۔ دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جو کہ حسد کی ایک شکل ہے، نوازنے والا وہ ہے، اس سے مانگنا چاہیے۔ اور ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ایک وقت آئے گا کہ ختم ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے خزانے انمٹ ہیں، کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ وہ اس پوری کائنات اور اس جیسی اور بھی ایک فرد کو دے دے تب بھی اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو۔ سبحان اللہ۔ اور گھر کا ماحول ایسا رکھو کہ جس میں محبت جھلکتی ہو، اور اولاد یہ دیکھے کہ ہمارے والدین نے کیسی محبت والا ماحول گھر میں رکھا ہوا ہے، اور یہی اولاد
یہ ہمارے اور آپ کے بچے اور بچیاں اپنی خوشیوں اور راحتوں میں دوسروں کو شریک کرو، اس کریں۔ سے محبت جو ہے وہ پروان چڑھے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ یہی بچے، یہ میرا بیٹا کل کا باپ ہے، میری بیٹی کل کی ماں ہے، تو انہیں معلوم ہو گیا اچھا گھر میں اس طرح رہا جاتا ہے، کو معاف کر کے جیتے ہیں، ایثار کرتے ہیں، جیسا آپ نے فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھانوی صاحب آپ کا بڑا ممنون، آپ تشریف لائے۔ مفتی صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار۔ قاری صاحب بڑا ممنون، انشاءاللہ آپ بعد میں بھی آتے رہیں گے ہمارے پاس۔ خواتین و حضرات، بقیہ مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ کتنی اہم گفتگو، گھروں کا ماحول، ہمارا دین کس طرح دیکھنا چاہتا ہے اور ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے، ہمارے دونوں معزز علماء نے ہمیں تعلیم کیا۔ اللہ اکبر، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے کہ ہمیں دین سے قریب کرتے ہیں۔ کوئز، کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم کی کس صورت میں سونے چاندی کا ذکر آیا ہے؟ درست جواب سورہ آل عمران میں، اور یہ آیت نمبر ہے 14۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ غزوہ بدر کس سنہ ہجری میں لڑی گئی؟ 2 ہجری میں یا 4 ہجری میں یا 8 ہجری میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ وقت قرآن اندازی کا، محترم مفتی صاحب ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرمائیے کہ آج کے ونر کون ہیں؟ ارشاد احمد خان صاحب پشاور۔ ارشاد احمد خان صاحب پشاور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ تحفہ آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بدترین ہے وہ شخص جو شریروں کی طرفداری کرے اور گناہوں میں ان کا حامی اور مددگار ہو۔ بدترین ہے وہ شخص جو شریروں کی طرفداری کرے اور گناہوں میں ان کا حامی اور مددگار